ہو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا جب آقا نے پوچھا تھا کہ ابوبکر یہ بتاؤ کہ مجھ سے زیادہ محبت ہے کہ اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ کس سے زیادہ پیار کرتے ہو؟ اللہ سے محبت کرتے ہو یا مجھ سے کرتے ہو؟ کس سے زیادہ ہے؟ تو یہ اتنا خاص سوال تھا اور پوچھنے والا بھی بڑا خاص تھا، سوال بھی بڑا خاص تھا، جس سے پوچھا گیا وہ بندہ بھی بڑا خاص تھا۔ ابو بکر جیسا کون ہو سکتا ہے؟ افضل البشر بعد الانبیاء، نبیوں کے بعد بہترین انسان حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہا حضور مجھے اللہ سے بڑھ کے آپ سے محبت، اللہ سے بڑھ کے آپ سے پیار ہے۔ فرمایا ابو بکر یہ کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ سے زیادہ محبت ہے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ فرمایا حضور اللہ تو آپ سے پہلے بھی تھا لیکن مجھے پتہ نہیں تھا، آپ کی ذات نے مجھے اللہ تک پہنچایا، آپ نے ہمیں کلمہ دیا ہے، آپ نے ہمیں رمضان دیا ہے، آپ نے ہمیں قرآن دیا ہے، آپ نے ہمیں شب برات دی ہے، آپ نے ہمیں شب قدر دی ہے، آپ نے ہی ہمیں قرآن دیا ہے، آپ نے ہی ہمیں رحمان دیا ہے، ہر شے تو حضور سے ملی ہے، تو پھر دوری کس بات کی؟ سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی، سانس میں ہے رواں میرا زندہ نبی، ارے دور مجھ سے ہے کہاں میرا زندہ نبی۔ کا واقعہ نہیں بھولتا کہ اس قدر لوگ حضور سے پیار کیا کرتے تھے۔ آج تو لوگوں ظالموں نے ایسے ایسے عقیدے گھڑ دیے، بچوں کے ذہن خراب کر دیے، چھوٹے چھوٹے ذہن ہیں ان کے، کالجوں میں، اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں ذہن ہی خراب کر دیے بچوں کے، اور ان کو حضور سے دور کر دیا گیا۔ کیسا کیسا پیار اللہ کے رسول سے لوگوں نے کیا ہے کہ ایک صحابی تھے، بیمار ہو گئے، کافی زیادہ بیماری بڑھ گئی، تو اپنے دوستوں کو بلا لیا، دوستوں نے بھی کہا کہ لگتا ہے تمہارا آخری وقت آ گیا ہے، رات کا وقت تھا، سردیوں کی رات تھی۔ اس نے کہا اچھا بات سنو، میری ایک وصیت ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے تم نے۔ وہ کہنے لگے ضرور کریں گے، بتاؤ تمہاری وصیت کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ابھی رات کو ہی مجھے نہیں لگ رہا کہ میں صبح کا سورج دیکھوں گا، مجھے نہیں لگ رہا، میری عمر ختم ہو گئی ہے، بس ایک مجھ پہ کرم کرو کہ میرے نبی کو علم نہ ہو کہ میں فوت ہو گیا ہوں، میرے نبی کو نہ بتانا، اور میرا جنازہ تم لوگوں میں سے کوئی پڑھا دے اور مجھے راتوں رات دفن کر دو، صبح فجر سے پہلے پہلے میرا جنازہ پڑھا دینا۔ انہوں نے کہا یہ عجیب بات کرتے ہو، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا جنازہ حضور پڑھائیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارا آخری وقت حضور کے سامنے ہو، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں کہ حضور ہمارے قریب ہوں جب ہماری وقت آخری آئے، تو یہ تم کیا کہہ رہے ہو کہ تم چاہتے ہو کہ تمہارا جنازہ حضور نہ پڑھائے؟ کہا ہاں اس لیے کہ اس وقت رات کا وقت ہے، سردی ہے، تم میرے نبی کو جا کے جگاؤ گے، میرے نبی کو کہیں ٹھنڈ نہ لگ جائے، میرے نبی کو سردی نہ لگ جائے، خدا کے لیے میرے نبی کو نہ بتانا۔ میرے نبی نے کوئی علم ہوا تو وہ اٹھ کے آ جائیں گے، میں جانتا ہوں بڑا پیار کرتے ہیں ہم سے، لیکن سردی لگ جائے گی۔ خدا کی قسم یہ وہ جملہ ہے کہ جب انسان اس کو سنتا ہے اور اس کو سن کے دل میں لے کے جاتا ہے تو آپ محبت کے لیول کا اندازہ کریں، محبت کے سٹینڈرڈ کو دیکھیں کہاں تک پہنچا دیا گیا کہ میرا جنازہ پڑھا دو، نبی کو ٹھنڈ نہ لگ جائے، اور تم ظالم آدمی، تم نبی کے بارے میں کیا باتیں کرتے ہو۔ اللہ، ایک صحابی رسول تھے، وہ حضور علیہ السلام کے دروازے پہ ہی بیٹھا کرتے، جب آ جاتے گھر سے فارغ ہو آتے کام سے تو حضور کے دروازے پہ بیٹھ جاتے۔ کسی نے گزرتے پوچھ لیا کہ یہیں بیٹھے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ تو کہتے کہ ہو سکتا ہے حضور کو مجھ سے کوئی کام پڑ جائے، ہو سکتا ہے حضور کو مجھ سے کوئی کام پڑے اور مجھے حضور کو بلانا نہ پڑے، میں پہلے ہی دروازے پہ بیٹھا ہوں۔